اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں قیمتی صلاحیت بولنے کی عطا کی ہے۔ چنانچہ جس طرح انسان بولتا ہے اس طرح دوسری کوئی مخلوق نہیں بولتی۔ آپ دیکھیں گے کہ پرندے ہمیشہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ چڑیا کی مخصوص آواز ہے، کوے کی مخصوص آواز ہے، بلبل کی مخصوص آواز ہے، کبوتر کی مخصوص آواز ہے اور مرغ کی مخصوص آواز ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے پرندے بھی ہیں وہ اپنی اس آواز کو بدلتے نہیں ہیں۔ مرغا جب بھی آذان دے گا اسی طرح ہی دے گا۔ لیکن انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان بات کو بدل بدل کے اپنے دل کے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی تکلیف ہو تو اس کا اظہار کرتا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا اظہار کرتا ہے، ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان اپنی رائے کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس معاملے میں بے لگام نہیں چھوڑا کہ جو چاہے کہہ دے، جو چاہے بول دے، جس طرح کی بات اس کا دل چاہتا ہے کر گزرے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ہدایات مجھے اور آپ کو دین کے حوالے سے سمجھائی۔ اس معاملے میں بعض دفعہ غیر مسلم لوگ اور خاص کر مغرب والے ہمارے دین کے بارے میں بہت ہی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کہ اسلام غیر ضروری طور پر آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا دیتا ہے، پابندی لگا دیتا ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ اسلام جہاں پابندی لگاتا ہے وہاں انسانیت کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے۔ اسلام جہاں پابندی لگاتا ہے وہاں انسانیت کی دنیا اور آخرت کی فلاح مقصود ہوتی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ آزادی اظہار رائے کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ ذات کو انسان ٹارگٹ کرنا شروع کر دے، اللہ کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دے۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ آزادی اظہار رائے کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کے محبوب ترین انبیاء، پیغمبر اور رسولوں کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دے، ان میں عیب نکالنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، ان کی پاکیزہ اور مقدس زندگی کا اپنے مکروہ الفاظ اور جذبات کے ساتھ حلیہ بگاڑنا شروع کر دے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ جہاں تک آزادی اظہار رائے کا تعلق ہے وہاں تو اسلام نے اتنا حق دیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی بڑے مجمع میں مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے مقتدی، مسلمانوں کے پیشوا کو کھڑے ہو کر
مجمع میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور اس کی رائے سننے کے بعد اسلام کا مقتدا، مسلمانوں کا پیشوا، مسلمانوں کے امیر المومنین کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آتی کہ اس نے مجھے کیوں ٹوکا، اس نے مجھے کیوں روکا، اس نے بڑے مجمع میں ایسی بات کیوں کر دی، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی رائے کو سنا۔ سادہ مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ مجمع ہے اور دل میں خیال آیا ذرا میں امتحان لوں مسلمانوں کے ایمان کی قوت کیسی ہے، تو یہ فرمایا دیکھو اگر میں تمہیں دین کے مطابق لے کر چلوں تو تمہارا رویہ کیا ہوگا، لیکن اگر میں دین کے خلاف لے کر چلوں تو تمہارا رویہ کیا ہوگا۔ تو اسی بھرے مجمع سے ایک ان پڑھ بدو کھڑا ہو کر، تلوار تو ان کا زیور تھا نا، ہر وقت پاس ہوتی تھی، جیسے موجودہ زمانے کے اندر افغانیوں میں آپ دیکھیں گے کہ کلاشنکوف کا کلچر ہے، بندوق ہے، رائفل ہے، ان کا بچہ ان کے لیے یہ کھیل تماشا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے ہر قوم کا۔ تو تلوار عربوں کا کلچر تھا۔ اسی بھرے مجمع میں سے ایک ان پڑھ بدو کھڑا ہوا اور ایسے تلوار میام سے نکال کر یوں لہرانے لگا اور کہنے لگا اے امیر المومنین اگر ایک قدم بھی آپ دین کے خلاف ہمیں لے کر چلیں گے تو پھر آپ کا علاج میری اس تلوار کے اندر اللہ نے رکھا ہوا۔ وقت کے حکمران ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، اتنے بڑے لیڈر، اتنے بڑے حکمران کے جن کے بارے میں ولیم میور نے لکھا کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور پیدا ہو جاتا تو پوری دھرتی کے اوپر اسلام کی عظمت کا پرچم لہراتا، پرچم لہراتا۔ لیکن ایک عام آدمی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اور رائے کا اظہار سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندوں میں ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو ان کی تلوار ان کو سیدھا کر دے گی، ان کی تلوار ان کو سیدھا کر دے گی۔ دوسری مثال بھی انہی سے لے لیجئے کہ جب جمعہ کا خطبہ دینے لگے اور اس طرح آ کے تشریف فرما ہوئے تو ابھی یہی کہا تھا لوگوں میری بات کو توجہ سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ انہوں نے دین کی بات کرنی تھی، بس اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ ایک عام آدمی کھڑا ہوا اور فرمایا لا نسمع ولا نسلم، نہ آپ کی بات سنیں گے نہ تسلیم کریں گے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اس وقت تک کہ جب تک یہ جبہ اور یہ گون اور یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ بنا کیسے ہے۔ مال غنیمت کی چادریں آئی تھیں، سب لوگوں کو ایک ایک ملی، ہماری تو قمیص نہیں بن سکی اتنی بڑی، آپ کا یہ اتنا بڑا جبہ کیسے بن گیا، کرتا کیسے بن گیا۔ اب دیکھ لیجئے ایک عام آدمی ہے، کتنی اس کو آزادی اظہار رائے ہے کہ وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جواب دوں یا میرا بیٹا جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا کہ بیٹا ان کی بات کا جواب دو، تو حضرت عبداللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ابا جی کو ایک چادر ملی اور میرے حصے میں ایک چادر آ گئی، میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو دے دی تو دونوں چادریں مل کر ان کا لمبا کرتا بن گیا۔ تیسری مثال بھی حضرت عمر سے لے لیجئے کہ آزادی اظہار رائے کا کتنا حق دین دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب لوگ مہر کے معاملے میں مبالغہ آرائی کرنے لگے، جو آج بھی ہوتی ہے، جو اس دور کے اندر بھی ہوتی ہے، بعض وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کروڑوں میں لکھ دو مہر، نکاح کے بعد جو مہر مقرر کرتے ہیں کروڑوں میں لکھ دو، اور دل کے اندر سے کہتے ہیں دینا کس نے ہے۔
علماء نے لکھا ہے اگر ایسی نیت ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ساری زندگی کا گناہ۔ اور بعض ایسے کنجوس ہیں، مکھی چوس ہیں کہ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، تو نکاح کے وقت کہتے ہیں شریعت محمدی کے مطابق 32 روپے 8 آنے۔ پتہ نہیں یہ 32 روپے 8 آنے کہاں سے نکلے؟ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو کہیں آپ کو نہیں ملیں گے، مجھے تو ابھی تک نہیں ملے۔ افراط و تفریط، ایک پستی کی حد اور ایک فضول خرچی کی حد کو چھو رہا ہے۔ تو اس طرح اس وقت تک دیکھا کہ مہر کے معاملے میں لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو ایسے صحابہ کی مجلس میں یہ رائے پیش کر دی کہ ہم متعین کیوں نہ کر دیں۔ اسلام نے متعین نہیں کیا، انسان کی حیثیت پہ چھوڑا تاکہ انسان پہ جبر نہ ہو۔ کوئی تھوڑا دے سکتا ہو تو قرض لے کر نہ دے، اور کوئی زیادہ دے سکتا ہو تو کنجوسی نہ کرے۔ کتنا آزاد دین ہے، کتنا بہترین دین ہے، انسان کی حیثیت آسانی کے ساتھ کتنا دے سکتے ہو۔ تو حضرت عمر نے رائے پیش کی صحابہ میں کہ متعین کیوں نہ کر دیا جائے۔ اسی مجمع میں سے، چونکہ خواتین بھی اس وقت پردے میں رہ کر واز سنتی تھی، نصیحت سنتی تھی، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، مہر کے معاملے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی نے ڈھیروں مال بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہو مہر کے معاملے میں، تو وہ اس سے واپس لینے کا مجاز نہیں ہے، واپس نہ لے۔ تو اسلام نے تو ڈھیروں کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے حیثیت کے مطابق۔ فرمایا آپ قرآن کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھ لیجئے، بوڑھی خاتون نے بھرے مجمع میں اپنی رائے کا اظہار فرمایا، حضرت عمر نے اس کی رائے کو قبول کیا اور مہر کو متعین نہیں کیا۔ یہ ہے دین کہ اسلام کبھی بھی آزادی اظہار رائے پر قدغن اور پابندی نہیں لگاتا۔ ہاں، اظہار رائے کے لبادے میں مقدس شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنانے سے منع کرتا ہے، مقدس مقامات کو تنقید کا نشانہ بنانے سے منع کرتا ہے۔